السلام علیکم دوستوں، میں اقبال صاحبانی اور آج بہت عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سی دل میں جس کو کہتے ہیں کہ ملال کی کیفیت اس وقت موجود ہے، اور اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے اور نہ بھی کیا جائے، دونوں طرح کی صورتحال ہے۔ پاکستان میں جب پہلا کرونا کیس آیا تھا تو اس وقت ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اتنا لائٹلی سے لے رہی تھی کہ کہا جا رہا تھا معمولی سا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کا ٹیمپریچر جب گرمیاں آئیں گی تو یہ 26 کے ٹیمپریچر پر جانے کے بعد یہ وائرس ویسے ہی اپنی موت آپ مر جائے گا۔ لیکن اب جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے یا آ چکی ہے تو اس کا دل بہت ایک ملال کی کیفیت میں ہے، اور اس میں بالعموم بھی کچھ معاملات اور کچھ واقعات اور کچھ شخصیات ہیں، اور بالخصوص بھی کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ ایک وابستگی تھی، اور ان کو اس وبا کی لپیٹ میں دیکھ کر دل کو ایک ملال ہوا، اور ان میں سے کچھ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ بھی ایک صدمہ اپنی جگہ موجود تھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کافی عرصے سے، نہ کسی سے بات کرنے کو طبیعت کرتی تھی، کسی سے کال پر بات کرنے کو جی چاہتا تھا، نہ کہیں باہر نکلنے کو طبیعت کرتی تھی۔ عید جیسی آئی وہ بھی، اس پر بھی دوستوں سے ملاقات یا ان سے رابطہ نہیں کیا، اس لیے کہ سب لوگ ایک اضملال کی کیفیت میں تھے۔ کچھ لوگوں نے عید منائی، خریداریاں کی، منافع کمائے، خرید و فروخت کی، لیکن جنہوں نے عید منائی وہ آج کئی لوگوں کے لیے سوگ کا سبب بن گئے، اور اس وبا کا جو کرونا یا کووڈ-19 جو ہے، اس کا پھیلاؤ اس حد تک آیا ہے کہ اب یہ آج ایک دوست نے واٹس ایپ پر لاہور کی ایک ویڈیو شیئر کی تو اس سے دیکھ کر مجھ پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے یا ہمارے حکمران یہ کہہ رہے تھے اور یہ دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں اٹلی جیسے حالات نہیں ہیں، لیکن کل لاہور میں جو اس وقت کیفیت ہے، جس طرح ہسپتالوں کے باہر احاطوں میں لوگ بے یار و مددگار علاج معالجے سے محروم نظر آ رہے ہیں، تو اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد آگے کیا ہونے جا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک اہم شخصیت میرے استاد بھی رہے کالج کے، اور پھر اس کے بعد شعر و ادب کے حوالے سے ان سے ایک بہت قریبی ناطہ جڑ گیا تھا، اور بہت اہم بڑی شخصیت تھے۔ افسانہ نگار کی حیثیت سے نوجوانی میں ہی انہوں نے بڑا نام کمایا، اور اس کے بعد وہ ایجوکیشنسٹ ہوئے، اور ایجوکیشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ
پھر وہ ماہر تعلیم مختلف بورڈز کے چیئرمین رہے اور پھر پاکستان کے. تو میں پروفیسر انوار احمد زئی کا ذکر کر رہا ہوں اور ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت بھی پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے آگے کی منزل آسان فرمائے. وہ بھی اس وبا کا شکار ہوئے. کل پھر ایک اور خبر سامنے آئی کراچی کے حوالے سے. پاکستان کی ایک نامور شخصیت جو سیاست میں سچ مچ شرافت کی ایک علامت اور پہچان تھے اور ان کے دوستوں کے ساتھ ساتھ ان کے مخالفین بھی ان سے محبت اور ان سے بے جو ہے وہ رغبت اور الفت کا اظہار رکھتے تھے. دوست محمد فیضی اپنے نام کے بالکل بعین ہی اسم بامسمہ. کل ان کی بھی حلت ہو گئی، ان کا بھی وصال ہو گیا، ان کی بھی جو ہے اس دنیا سے. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے کرونا کی وبا کا شکار ہوئے. لیکن یہ تو وہ اہم شخصیات ہیں جن کا ہم ذکر سن رہے ہیں، ہو رہا ہے. پھر بہت اہم شخصیات ہیں سیاسی اور خاص طور پر جو آپ کا فرنٹ لائنرز ہیں، ڈاکٹرز، وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. اور اس کی یہ اطلاعات بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں خبروں میں اور میڈیا کے ذریعے کہ اس کا فگر جو ہے وہ 1 ملین سے کراس کر جائے گا. وزیر اطلاعات صاحب کا خیال ہے کہ 12 لاکھ تک بھی جا سکتا ہے. تو جب یہ آیا تھا تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیمپریچر کے بڑھنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ ایک مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانے کی بار بار بات کی جاتی تھی، لیکن ہر بار غریب دیہڑی دار کا معاملہ اور ایک روزگار اور معیشت کے پہیے کی بات کر کے وہ لاک ڈاؤن اس طرح سے وہ لاک ڈاؤن ہوتا تھا کہ لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود نہ اس کے ایس او پیز پر عمل ہوتا تھا، نہ اس کے بارے میں کوئی بہت اسٹرکٹ حالات سامنے آتے تھے کہ جس سے لوگوں میں یہ شعور بیدار ہو. کل میں ایک پروگرام میں ٹی وی پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ پنجاب کی وزیر صحت جو ہے وہ لاہور کے شہریوں کے لیے لاہوریوں کا لفظ استعمال کر کے اور انہیں جاہل اور ایک بالکل الگ سی کوئی مخلوق قرار دے رہی تھی. لیکن پنجاب میں جو انتظامات ہونے تھے، لاہور میں جو انتظامات ہونے تھے، اس میں حکومت کی جو کوتاہی تھی اس کا کوئی تذکرہ یا اس کی کوئی ندامت ان کے چہرے پہ نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہ ایسے حالات ہیں کہ ان حالات میں آدمی کچھ کہنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہے. لیکن خاموش بھی نہیں رہتے، بات بھی کرتے ہیں، لیکن بات وہ کرتے ہیں جو زخموں پہ نمک چھڑکنے والی ہو. حکومت جب اپنی رٹ کو تسلیم کرانا چاہتی ہے تو سب کچھ کرتی ہے اور کر لیتی ہے، لیکن اگر نہ کرانا چاہے تو پھر اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں جیسے آج ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور آج ہم ان حالات سے دوچار ہو گئے ہیں. میں بہت آزردہ ہوں، بڑا تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں وہ کہ میں 4 ماہ سے گھر میں مقید ہی ہوں ایک طرح سے. لیکن جو اب جو صورتحال اور جو خبریں اور جس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں اس سے تو
اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسے ڈینجر زون میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں اگر حکومت اپنی ذمہ داری اور لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ بہت نقصان اٹھائیں گے اور بڑی ہماری جو ہے، مجھے پتہ نہیں، مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ کہ ہم میں سے کس کا اگلا دن ہے یا نہیں ہے، کس کے لیے اگلا دن جو ہے وہ خیر کی خبر لاتا ہے یا کوئی بدخبری کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن میں ان تمام صورتحال کے باوجود اپنے آپ کو، میں نے اپنی پچھلی تمام ویڈیوز میں، اپنے پچھلے تمام لائیوز میں ایک بات کہی تھی کہ ہمیں کسی پہ انحصار کیے بغیر وہ ہوم ریمیڈیز، وہ پریکاشنز، وہ پریونشنز تو کر لینے چاہیے جو ہم گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، جس سے ہمارے اندر ایک نفسیاتی جو قوت مدافعت ہے اور ہماری جو ایک یہ سائیکولوجیکل وار جو ہے، اس وار کے ہم اگر فاتح ہو جاتے ہیں اور ہم نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اتنا بوسٹ کر لیتے ہیں تو پھر میں آپ سے وہی بات دوبارہ دہراؤں گا کہ جہاں اموات ہو رہی ہیں وہیں بے حد اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ صحتیابی کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو ہمیں اس کے مثبت پہلو کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس روشن پہلو کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے آپ کی قوت مدافعت، آپ کا امیون سسٹم، آپ کی جو سائیکولوجیکل اسٹرینتھ ہے وہ بڑھ سکتی ہو، جس سے آپ کے اندر ایک قوت، ایک مضبوطی پیدا ہو سکتی ہو۔ تو یہ اس صورت میں ہی ممکن ہے کہ ہم خود ہی اپنے انتظامات کریں۔ میں یہ بات کہتے ہوئے مجھے افسوس ہوتا ہے، لیکن بہرحال کہہ دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ ہمارے بہت سارے رہنما اور وہ لوگ جو کرونا کے بارے میں اعداد و شمار بتانے کے لیے آتے ہیں یا اس کے بارے میں حکومتی ارکان اور دیگر جو ایکسپرٹس ہیں، ان میں سے میں بیشتر لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ عام آدمی جب انہیں دیکھتا ہے تو ان سے گین کرتا ہے، ایک نادیدہ طور پر یا غیر شعوری طور پر وہ اس چیز کو فالو کرتا ہے جس چیز کو وہ دیکھتا ہے۔ وہ نادیدہ چیز یا وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بیشتر زعمائے کرام، ہمارے بیشتر رہنما، ہمارے بیشتر سیاسی رہنما، ہمارے بیشتر سرکاری اعلیٰ حکام، وہ ٹی وی پر آتے ہیں تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نہیں رکھتے، ماسک نہیں لگاتے، اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ ماسک لگائیں، اس لیے کہ اسی میں پریونشن ہے کہ اگر آپ ماسک کے بغیر رہیں گے تو آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ذرا اس بات کا خیال کیجئے کہ آپ اگر کسی کے رول ماڈل بن رہے ہیں تو پہلے آپ کو وہ چیز خود کرنی پڑے گی، پھر لوگ اس کی طرف توجہ دیں گے۔ دوستوں سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ تمام لوگ ماسک کا استعمال 100% رکھیں۔ اگر گھر سے ایک قدم بھی باہر نکال رہے ہیں تو وہ ماسک یوز کریں، اور ماسک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کوئی بہت میڈیکیٹڈ اور بڑا ہائی فائی تلاش کریں اور وہ نہ ملے۔ گھر میں جو کپڑے سے کے ماسک بنا کر بھی
उनको सैनिटाइज किया जा सकता है डिटोल से या किसी भी एंटीसेप्टिक जो सोल्यूशन है, लोशंस हैं, उससे उसको स्प्रे करके उसको जो है एंटी बैक्टीरियल करके और उसको उससे मुंह ढांपा जा सकता है। उसकी सूरत में कम से कम जो आपके नोज़ के थ्रू और आपके माउथ के थ्रू जो चीज़ इनहेल होनी है उससे आप बच सकते हैं। तो 100% इस बात को यकीनी बनाएं, ख़वातीन भी अगर बहुत नागुज़ीर है उनके लिए मास्क ना पहनना, तो वो कम से कम अपना दुपट्टा जो है वो नकाब के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं और उसके ज़रिए जो है अपनी इस की हिफाजत कर सकती हैं, सेहत की इस वबा को अपने करीब आने से रोक सकती हैं। जब आप घर से कोई काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो उस वक्त भी अपने चेहरे को, अपने हाथों को या जो ओपन एरियाज़ हैं उनको एंटीसेप्टिक स्प्रे करके घर से निकलें, मास्क यूज़ करें। जब वापस आएँ तो फिर उसी तरह से हाथ अच्छी तरह धो लें, उनको फिर एंटीसेप्टिक स्प्रे कर लें और उसके बाद अपने फेस को भी एंटीसेप्टिक स्प्रे कर लें, साबुन से धो लें। तो ये एक हमें ज़हनी तौर थोड़ा कि हम जो है किसी हद तक अपने आप को महफूज कर रहे हैं, बचा रहे हैं। ये सूरत हाल अब नई सूरत हाल से हमें आगे जाना पड़ेगा और वो स्मार्ट लॉकडाउन है कि जिन इलाकों में वो स्मार्ट लॉकडाउन का भी आज गालिबन इम्प्लीमेंटेशन उस पर शुरू हो जाएगा। और मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि हम दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है हमारी इस मुश्किल की घड़ी को आसान करे और हम उस लॉकडाउन को फॉलो करें, उसके ऊपर अमल दरामद करें, बिला जवाज़ घर से ना निकलें और एक दूसरे से मेल मिलाप, मिलने जुलने में मुहतात रहें। बहुत ज़रूरी हो तो 6 फीट का फासला जो है उसको मद्देनज़र रखें और मुलाकात करने वाले से भी ये कहें कि वो मास्क यूज़ कर ले और आप भी मास्क यूज़ कर लें। 6 फीट के फासले से एक कमरे में बैठकर उससे गुफ्तगू की जा सकती है। तो ये ऐसे इक़दामात जो हैं आप हमें ख़ुद उठाने पड़ेंगे। इसके लिए हुकूमतों पे इन्हिसार करना मुश्किल होगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस दवा के बारे में पता चल जाए कि ये दवा कोरोना के मरीज़ को कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है या उसे कुछ रिलीफ फराहम कर सकती है, हमारे वो दवा फरोश हजरात जिन्हें ऐसे मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़ा होना चाहिए, वो अपना ख़जाना, अपनी तिजोरी, अपनी जेबें भरने के काम पर लग जाते हैं। चाहे वो मास्क हो जो 15 रुपये का या 5 रुपये का मास्क जो है वो 100 रुपये और 150 रुपये 200 रुपये तक चला जाता है। जिस दवा के बारे में पता चल जाए ये फ़ायदा पहुंचा सकती है, उसकी शॉर्टेज करके उसको ब्लैक से बेचा जा रहा है। और इस तरह के हालात ऐसे जो है वो पैदा किए जाते हैं, सूरत हाल इस तरह की क्रिएट की जाती है कि आम आदमी बजाय रिलीफ पाने के और परेशानी में आ जाता है
प्राइवेट अस्पतालों का हाल ये है कि फेसबुक पर अक्सर आपको मुख्तलिफ अस्पतालों के बारे में पता चल जाता होगा कि 7 दिन का बिल 17,50,000, 10 लाख, 20 लाख। तो ये 20 लाख 10 लाख आम आदमी कहाँ से अदा कर सकता है, जिसके पास 20,000 रुपये की आमदनी ना हो और वो भी 4 माह से अगर बेरोज़गार हो तो उसके पास 20 रुपये की पैनाडोल खाने के पैसे तो हैं, लेकिन उसके पास 20 लाख रुपए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को देने के लिए नहीं है। और सरकारी अस्पतालों का जो हाल है उसकी तरफ कोई आदमी जाने को, और ना ही सरकार कोई तरगीब दे रही है या ऐसे कोई इंतजामात कर रही है कि जिसमें आम आदमी को रिलीफ मिल सके। अफसोस की बात यह है कि जिन्ना मेडिकल, जो पाकिस्तान का बड़ा है, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर JPMC, जिसे जिन्ना अस्पताल हम कहते हैं कराची में, उसकी अपनी डायरेक्टर और उसी शोबे के एक और डायरेक्टर जो डॉक्टर प्रोफेसर, जो कि उन्हीं डायरेक्टर साहिबा के हस्बैंड हैं, वो दोनों अपना इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो इसका मतलब है कि सरकारी अस्पतालों में जो करता धरता हैं उन्हें पता है कि हमारा इलाज नहीं हो सकता या हमें यहाँ वो रिलीफ या वो केयर और क्योर नहीं मिल सकती, इसलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। तो आम आदमी किस तरह इस पर ट्रस्ट कर ले कि उसे सरकारी अस्पताल में जाने की तो इजाज़त मिल सकती है, लेकिन वापसी की ज़मानत मिल सकेगी या मिल सकती है? ऐसे हालात को देखते हुए हमें खुद ये सोचना होगा। और फिर ये कि लोगों के बड़े एतराज़ात हैं कि जी लोग जो ये अदरक का कहवा या कलौंजी या सना मक्की की पत्तियाँ या इस तरह के जो टोटके अगर कोई बताता है या बताना चाहता है तो उस पर लोगों के बड़े एतराज़ात हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जिस मर्ज़ का इलाज ही नहीं दरियाफ्त हुआ तो उसके लिए अगर कोई टोटके कारामद साबित हो सकते हैं या आपकी ज़हनी जो एक वो है कमज़ोरी है उसको बेहतर बना सकते हैं कि आपके जहन में ये आ जाए कि ये चीज़ खाने से या ये चीज़ इस्तेमाल करने से मुझे फ़ायदा पहुंचेगा, इसलिए कि नफ्सियात का हर दवा से ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। अगर आपको पहले से ये पता चल जाए कि फ़लाँ चीज़ आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी तो आप कितनी ही कीमती दवा इस्तेमाल कर लें, उसका इफ़ेक्ट आप पर 50% या उससे भी कम आएगा। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि फ़लाँ चीज़ जो है वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, तो वो एक बहुत मशहूर मुहावरा है या कि कहावत है, ज़रा अदबी सा होता है लेकिन ये कहावत है कि लग जाए तो खाक की, ना लगे तो लाख की। यानी अगर किसी को फ़ायदा पहुंचना है तो खाक से फ़ायदा पहुंच जाएगा, और अगर नहीं पहुंचना है तो लाख खर्च करके भी नहीं पहुंचेगा। तो अगर इन हालात में जब कोई इलाज दरियाफ्त ही नहीं हुआ है तो सना मक्की का कहवा पीने में क्या हर्ज है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टोमक डिस्टर्ब होगा या मोशन हो जाएंगे। तो अगर मैदे से फासिद मादा और फजूलियात अगर निकल कर आपका मैदा क्लियर हो जाता है तो आपको नुकसान क्या है? और अगर उस तरफ भी वो काम कर देती है जिसके नीयत से आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका, जबकि सना मक्की के बारे में मैं ये मतलब
حدیث بھی ہے، لیکن میں تو اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث تو یہ اتنی مستند حدیث ہے کہ ثنا مکی میں اگر موت کا علاج ہوتا تو ثنا مکی میں ہوتا. تو اس سے زیادہ بڑی اس کی افادیت اور وہ کیا ہے. پھر بلیک سیڈ کو قرآن نے بیان کیا، پھر شہد کو بیان کیا، زیتون کو بیان کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں، اگر آپ اپنے دونوں نتنوں میں زیتون کا تیل جو ہے وہ اس طرح سے لگا لیں اور ہونٹوں پر لگا لیں تو اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے. کلونجی کے ایک چٹکی اگر آپ دن میں ایک آدھ بار لے لیں تو اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن فائدہ پہنچ سکتا ہے. شہد کا استعمال اگر آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے تو آپ کو اس کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا. ادرک، لہسن، پیاز، یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کی طبی افادیت کتنی ہے کہ اس پر بھی ایک حدیث موجود ہے کہ جب دوسرے شہر جاؤ تو وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کے کھانے کے استعمال سے پہلے پیاز کھا لیا کریں. پیاز ایک بہت مؤثر اینٹی بیکٹیریل سبزی ہے. ادرک کی اپنی افادیت ہے. ادرک آپ کے نظام کو بہتر بھی بناتی ہے اور آپ کی جو یہ ریسپیریٹری سسٹم جو ہے اس کو بھی بوسٹ کرتی ہے. لہسن آپ کا جو ہے وہ خون کو پتلا رکھتا ہے، اور جو کورونا کی تحقیق ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بلڈ کے کلاٹس بن جاتے ہیں. تو اگر لہسن کا استعمال جو ہے خون کو پتلا رکھ کر کلاٹس بننے سے محفوظ کر سکتا ہے تو اس میں نقصان کیا ہے. یہ ہمارے باورچی خانے میں یہ چیزیں ہمارے ہاں یوں بھی استعمال ہو رہی ہیں کھانے پینے میں. یہی چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ اگر اس وقت بن جائیں جس وقت ایک وبا ہے جس کی کوئی علاج نہیں ہے، جس کا کوئی تریاق نہیں ہے، جس کی کوئی ابھی تک دوا دریافت نہیں ہوئی ہے، جس کا کوئی باقاعدہ ایسا کوئی اینٹی ڈوز نہیں بنا ہے جو اس کو، تو اس کا پریونشن تو ہم کر سکتے ہیں نا. آپ یخنی کا استعمال کر سکتے ہیں. بہت کو ہر آدمی مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یخنی جو ہے وہ کی ہیلتھ کو، آپ کی جو پاور آف باڈی کا جو کی اسٹرینتھ ہے، جو آپ کے جسم میں جو توانائی ہے، انرجی ہے، اس کو کتنا بوسٹ کرتی ہے، انرجائز کر دیتی ہے. وٹامن سی لیموں میں موجود ہے. وٹامن سی سبزیوں میں، ہری مرچ میں موجود ہے. اگر ہری مرچ کا استعمال تیزی اور ترشی کی وجہ سے نہ کیا جا سکتا ہو تو وہی چیز جو ہے وہ آپ کو اس کے بیج نکال کر استعمال آپ کر سکتے ہیں. اور یہ جو دوسری شملہ مرچ آتی ہے اس میں کوئی ترشی نہیں ہوتی ہے، کوئی تلخی نہیں ہوتی ہے. اس کا استعمال بھی جو ہے وٹامن سی فراہم کرتا ہے. لیموں کا استعمال بھی وٹامن سی فراہم کرتا ہے. تو ایک تو ہم اپنی زندگی میں سبزیوں کو تھوڑا سا بڑھا دیں. ان دنوں گوشت جو ہے اس کا استعمال، میری ذاتی رائے ہے یہ، اس میں کسی کی کوئی میڈیکیشن یا میڈیکل، لیکن یہ ہے کہ گوشت کا استعمال ان دنوں میں مجھے گرمی کے موسم کی یا جو بھی آپ سمجھیں، میں اسے تھوڑا سا نامناسب سا خیال کرتا ہوں.
اور پھر یہ کہ جس طرح کے آج کل ہمارے ہاں مسائل ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ اور اس طرح کے، اس میں اس کا استعمال جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کمپلیکیشنز میں ڈالتا ہے، لیکن جو شوق سے کھاتے ہیں اور جنہیں کھانا ہے وہ ضرور کھا سکتے ہیں۔ میں اپنی سوچ کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ان چیزوں سے اصل بات وہی ہے کہ ہم نے اپنی امیونٹی کو، اپنے امیون سسٹم کو، اپنی قوت مدافعت کو، اپنے حوصلے کو کس طرح سے بلند کرنا ہے، بڑھا کے رکھنا ہے۔ اور مرض تو مرض ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو سر پر سوار نہ کریں، زیادہ لفٹ نہ کرائیں، تو آپ کا دھیان اس کی طرف اگر کم جائے گا تو آپ کو زیادہ آسان ہو اپنے آپ کو سنبھالنا اور اپنے آپ کو اسٹرونگ فیل کرنا۔ لیکن اگر آپ، میں خود بھی اس چیز کا شکار ہوں اور رہا ہوں، ابھی تو تھوڑا باہر آیا ہوں، کہ ایک ڈپریشن گھر میں رہتے رہتے، گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک ڈپریشن آ جاتا ہے۔ وہ ڈپریشن ہر آدمی کی زندگی میں آ چکا ہے، لیکن اب ہمیں جو ہے نا، اب ہوم فرینڈلی ہو جانا چاہیے۔ اب ہمیں گھر کے ساتھ رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، اس لیے کہ 3 مہینے اور 4 مہینے ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جس میں عادتوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی اور توازن آ جاتا ہے۔ تو اب باہر نکلنے سے زیادہ اپنے آپ کو سیف اگر گھر میں سمجھتے ہیں تو ہمیں گھر میں رہ کر ہی یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے، یہ میزرز، یہ نسخے اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے استعمال کرنے چاہیے، تجویز کرنے چاہیے انہیں، کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹیلی فون پر دوستوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، عزیز و اقارب سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ بھائی بہنوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ والدین کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں تو والدین سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ سب کو ایک مطلب احساس تنہائی کم سے کم ہوگا، لیکن آپ اپنے آپ کو بوسٹ کریں، اور جب کسی سے بات کر رہے ہوں تو حوصلہ دیں، اور اس کو بھی یہی بتائیں کہ یار یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا، اگر ہم یہ چیزیں کر لیں گے تو اللہ کا شکر ہے، ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ایسی کوئی صورتحال نہیں آئے گی سامنے۔ تو یہ سب باتیں ہیں، لیکن کبوتر کے آنکھ بند کرنے سے بلی نہیں بھاگ رہی۔ ہمیں جو صورتحال ہے، پاکستان اس وقت جس ڈینجر زون میں داخل ہو چکا ہے، اس سے آنکھیں بند نہیں کرنی ہیں، اور اس کو کرنے کا، اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ سیلف ایس او پیز کو جو ہے نا، کوئی حکومت کا کارندہ آ کر بتائے تو آپ نے کرنی ہے، یا آپ کو کسی ایڈورٹائزمنٹ تو آپ لے کر اس کو، بلکہ آپ اب اس کو سیلف امپوزڈ کر لیں، تاکہ یہ ہمارے اور آپ کی زندگیوں کو جو ہے وہ محفوظ کر سکیں۔ یہ ایس او پیز کا نام جسے اب دیا گیا ہے، یہ حفاظتی اقدامات ہیں، اور یہ حفاظتی اقدامات حکومت صرف کاغذ پر احکامات جاری کرتی ہے، گھروں کے دروازوں پر آ کر نہ آپ کو کوئی روٹی دے رہا ہے، نہ آپ کو کوئی ماسک دے رہا ہے، نہ آپ کو کوئی سینیٹائزر دے رہا ہے۔ جب وقت آئے گا ووٹ لینے کا تو آپ کے گھر آئیں گے، لیکن ابھی روٹی دینے کے لیے، ماسک دینے کے لیے، سینیٹائزر دینے کے لیے آپ کے گھر کوئی نہیں آئے گا۔ آپ نے اور میں نے یہ کام خود کرنا ہے،
अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारिब का, अपने गिरदो नवा के लोगों का इस तरह से ख्याल रखिए कि अगर उनकी आप कहीं मददगार हो सकते हैं तो उनकी इस तरह मदद कीजिए कि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई वो ना पहुँचे, दचका ना पहुँचे, ठेस ना पहुँचे। और हम एक दूसरे के साथ इसी तरह से अपना कोलैबोरेशन, अपना मोहब्बत का ताल्लुक़ कायम रख सकते हैं कि एक दूसरे का ख्याल करें, जो अच्छी बातें आपके पास मौजूद हों वो दूसरों को शेयर करें, जो दूसरों के पास मौजूद हैं वो उनसे पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। इल्म और फलाह जितनी आम हो सकती है उतनी ही वो माशरे को बेहतर और ख़ूबसूरत बना सकती है। मैं आपसे इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिए, अपने अजीज़ व अकारिब का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बिलखुसूस अपने हमसायों को नज़रअंदाज न कीजिए, उनका ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक अपने दोस्त इकबाल सहवानी को इजाज़त दीजिए और टीवी को यूट्यूब पर लाइक करना, शेयर करना और देखना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको यूट्यूब पर हमारी और भी बहुत सारी